السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی لانگ ایپیسوڈ۔ یہ شہر سے کچھ دوری پر فصلوں کے قریب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے، برآمدہ اور کچا صحن تھا۔ مائی لو، آج کے بعد یہ ہماری چھوٹی سی دنیا ہے۔ کیا تم اس دنیا میں اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ وفا خوش دلی سے مسکرائی۔ ہاں، اتنی پرسکون زندگی کون پاگل نہیں گزارنا چاہے گا؟ وہ اطمینان سے مسکرائی۔ فضا میں پھیلی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارا۔ اب ہم بہت جلد ایک ہو جائیں گے مائی لو۔ وہ آنکھوں میں لاکھوں جذبات لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس پر وہ شرمیلی مسکراہٹ سجائے 2 قدم دور ہوئی۔ مگر پہلے میری التمس سے علیحدگی بہت ضروری ہے۔ تم جانتے ہو نا، میں ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ پریشان ہوئی۔ سامنے والے کے چہرے پر بیزاریت بڑے تاثرات ابھرے۔ اف مائی لو، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو۔ ابھی تک تو بائی کو ہوش بھی آ گیا ہوگا۔ تمہارا لیٹر انہوں نے جیسے ہی دیکھا ہوگا اس وقت غصے میں آ کر تمہیں طلاق دے دی ہوگی۔ اب ہم کل کورٹ میرج کر لیں گے اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہادی، یہ تو صرف تمہارا اندازہ ہے۔ اگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہوئی تو؟ اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اف مائی لو، تم کتنی ٹینشن لیتی ہو۔ میں ابھی اپنے دوستوں کو اس بارے میں معلومات لینے کے لیے بولتا ہوں۔ تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں ہم دونوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ وفا کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم تھم گئی۔ تیزی سے واش روم میں جا کر وہ فریش ہوئی اور جلدی سے اس گھر کے چھوٹے سے کچن میں گئی۔ اگر ہادی نے ان دونوں کے رہنے کے لیے اس جگہ کا انتظام کیا ہے تو ضرور کچن میں کھانے کا کچھ سامان بھی ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچن میں کھانے پینے کا کافی سامان، دالیں، سبزیاں، مسالے اور گوشت فریز کر رکھا تھا۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ مشین کی طرح کام کر رہے تھے۔ ہیلو سر، آپ کہاں ہیں؟ اسود کی کئی کالیں دیکھ کر آخرکار اس نے کال اٹھا ہی لی۔ اسود، تم نے جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے وہ مجھے فون پر ہی سنا دو۔ میں اس وقت بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ اوکے سر۔ سر، میری انفارمیشن کے مطابق وفا کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے والی لڑکی نہیں ہے۔ بہت سلجھی ہوئی خاموش طبع لڑکی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا مذاق بھی بناتا تب بھی وہ اف تک نہ کرتی۔ زیادہ تر یونیورسٹی کی لڑکیوں نے اس کے بارے میں اپنی پازیٹیو رائے دی ہے، مگر کچھ ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہہ رہی تھیں۔ عجیب باتیں؟ کیسی عجیب باتیں؟ ہاشم حیران ہوا۔ سر، ان لڑکیوں کا کہنا تھا کہ وفا کافی دفعہ کلاس مس کر دیتی تھی اور اس وقت میں وہ نہ جانے کہاں جاتی تھی۔ کیا مطلب کہاں جاتی تھی؟ ہاشم کو تشویش لاحق ہوئی۔ سر، اتنے کم وقت میں بس اتنی ہی انفارمیشن جمع کی ہے۔ وہ کہاں جاتی تھی اس بارے میں ابھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ شام تک انشاءاللہ اس بات کا جواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، سارے کام چھوڑ کر تم آج یہی کرو گے؟ مجھے ٹھیک تک اس معاملے میں ساری معلومات چاہیے۔ مگر سر، آپ ہیں کہاں؟ اسود کے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ میں بھی اس معاملے پر تحقیق کرنے کے لیے شہر سے کچھ دور آیا ہوں۔ اچھا، اب تم کام پر لگ جاؤ، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ فون کاٹ کر وہ دوبارہ اس گھر کی طرف دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے ہادی رائزادہ اور وفا آئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ دونوں روشن ولا سے چوری چھپ کے باہر نکل رہے تھے، اس وقت ہاشم کی ان دونوں پر نظر پڑ گئی۔ دماغ میں شک نے انگڑائی لی۔ آخر ایک نئی بہو کا اپنے سسرال سے اتنی رات کو اپنے دیور کے ساتھ باہر جانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دال میں کچھ کالا سمجھ کر وہ اسی وقت ان دونوں کا پیچھا کرنے لگا، اور اب وہ اس وقت عین اس گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ اندر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ہادی رائزادہ اس گھر سے باہر نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اب وفا گھر میں اکیلی تھی۔ کیوں نہ بابی جی سے اندر جا کر بات کر لی جائے؟ نہیں، اگر میں نے اندر جا کر سوال و جواب کیا تو ہو سکتا ہے وہ دونوں الرٹ ہو جائیں۔ کیا پتہ یہ ان دونوں کا کوئی پلان ہو۔ مجھے باہر رک کر ہی ان دونوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے لیے کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ ہادی کے آتے ہی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچن سے باہر چلی آئی۔ ارے مائی لو، تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ میں تمہارے لیے کھانا لے کر تو آ رہا تھا۔ وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں جانتی ہوں تم میرے لیے کھانا لا رہے تھے، مگر آج ہم دونوں پہلی بار ایک ساتھ کھانا کھانے والے ہیں، اسی وجہ سے کچھ اسپیشل کرنا تو بنتا تھا۔ میں نے آج آپ کی پسندیدہ ایپل پائی بنائی ہے۔ اوہ واو، اس جنگل میں تمہارے ہاتھ کی ایپل پائی کھانے کو مل جائے اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ التمش کا کچھ پتہ چلا؟ وہ یکدم بولی تو ہادی کے قدم وہیں رک گئے۔ میرا مطلب، اس کو ہوش آئی کہ نہیں؟ اور وہ مجھے طلاق کب دیں گے؟ کب میں آزاد ہوں گی؟ اور کب ہم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے؟
وفا کی تفصیل پر وہ بس گہرے سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو روشن ولا بھیجا ہے، اب دیکھو وہ کیا خبر سناتے ہیں۔ ہادی کی بات پر وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی ہادی رہزادہ کے فون پر کسی کی کال آئی، جسے سن کر وہ کچھ دور جا کھڑا ہوا۔ وفا خاموشی سے کھڑی اسے فون پر بات کرتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آیا۔ میرے دوست کا فون آیا تھا، گھر میں بائی کی وجہ سے عدم سمجھ گیا ہے، بھیا نے غصے میں آ کر تمہیں طلاق دے دی ہے، اور اب اس نے اپنے اس دوست کو اور ساری پولیس فورس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا؟ یہ خبر وفا کے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ باقی سب نے تو اس پر کوئی خاص اثر نہ ڈالا تھا، بس التمش نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس صدمے میں کچھ پل کے لیے اس کے سارے حصے کام کرنا بند ہو گئیں۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے بڑی مشکل سے پڑے دکھیل کر وہ مسکرا اٹھی۔ اوہ واو، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے، اب میں آزاد ہوں۔ مگر تم پولیس کی کیا بات کر رہے تھے؟ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہادی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ مائی لو، ساری پولیس فورس کو بائی نے الرٹ کر دیا ہے، کسی بھی حالت میں وہ تمہیں اور مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دیوار کے پار کھڑا ہاشم اس کی اس غلط انفارمیشن پر حیران رہ گیا۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ ایسا تو تم نے کوئی خیال ظاہر نہیں کیا تھا، تم تو بول رہے تھے کہ اگر میرے دھوکے کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو وہ مجھے اپنی بیوی بلانا بھی پسند نہیں کریں گے، مگر یہ سب… تم فکر نہ کرو میری جان، یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں بائی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، ہم یہاں جب تک چاہیں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سچ؟ بالکل سچ مائی لو، شکر ہے۔ چلے آئیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آپ ٹیبل پر جائیں، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ ہاشم کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لی، یہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی اتنی بڑی گیم کھیل گئی۔ شدید غصے میں آ کر اس نے دوبارہ گھر کے اندر گھسنا چاہا، مگر دوبارہ دماغ نے غلطی کرنے سے روکا۔ نہیں، مجھے پہلے التمش کو فون کرنا ہوگا، اسے بتانا ہوگا کہ اس کی بیوی یہاں اس کے بھائی کے ساتھ موجود ہے۔ سر میں شدید درد کے باعث کراہتے ہوئے اٹھا۔ مندی آنکھوں سے پورے کمرے میں نگاہیں دورا کر وفا کو تلاشنے کی کوشش، مگر اس کا وجود وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ وفا 2 بار آواز لگا کر اسے پکارا، مگر کمرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ نہ جانا یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کل رات وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لائی تھی۔ اس بات کو سوچ کر وہ دوبارہ سرشار ہوا۔ اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ مسرور سا کھڑا وفا کے شرمیلے روپ کو یاد کر رہا تھا۔ کل رات اس کی آنکھوں میں نمی، ایک تاثر اس بات کا ثبوت تھا کہ التمش شہزادہ کا اس کی دل میں مقام بہت خاص ہو چکا ہے۔ مگر وہ صبح کہاں چلی گئی؟ پریشان سا وہ اپنا موبائل اٹھانے کی غرض سے بیڈ کی سائڈ کی طرف بڑھا، مگر موبائل کے ساتھ ایک پھڑپھڑاتا کاغذ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ اس کاغذ پر لکھی چند سطروں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کچھ بھی بولیں التمش، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، مگر میرے دل کے تار کسی اور سے جڑ چکے ہیں، میں اب اس رشتے میں اور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ جا رہی ہوں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ یہ صرف چند سطریں نہ تھیں، بلکہ ایسا طوفان تھا جسے پڑھ کر التمش شہزادہ کے دل کی دنیا تہہ بالا ہو گئی، ساری خوشگواری اور سرشاری کہیں کھو گئی۔ شاید ہی آج تک کی زندگی میں اسے اتنا بڑا دھچکا لگا ہو، مگر آج وہ اس لڑکی کے باعث پورے قد سے زمین پر گرا تھا جسے اس نے اپنی زندگی ماننے کی غلطی کی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، میں نے تم پر کوئی شک نہ کیا، روایتی مردوں کی طرح کوئی ظلم و ستم نہ ڈایا، ہر شے کو پس پش ڈال کر صرف محبت کی، کیونکہ مجھے لگا تم بھی باقی مشرقی عورتوں کی طرح اپنے شوہر سے محبت کرنے لگ جاؤ گی، مگر نہیں، میں غلط نکلا۔ وفا، اس کا نام پکار کر وہ طنزیہ ہنسا۔ وفا نہیں، تمہارا نام بے وفا ہونا چاہیے، بے وفا۔ التمش شہزادہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، مگر بے وفائی نہیں، تمہیں اس بے وفائی کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ اتنی زور سے دارا کہ روشن ملا کے در و دیوار کام کر رہ گئے۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی میٹھے کی طرف آیا تو وفا کی ساری حصیں بیدار ہو گئیں۔ مائی لو، پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاتا ہوں۔ ہادی کی فرمائش پر وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ نہیں ہادی، میں یہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ تم تو جانتے ہو نا میٹھا کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بھی بسی سے گویا ہوئی۔ اوہ سوری مائی لو،
لیکن اگر میرے ساتھ تم بھی اسے انجوائے کرتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ارے نہیں، تم نے کھایا میں نے کھایا، بات ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا تھوڑی ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ ہادی نے بھی مسکرا کر ایپل پائی پوری کھا لی۔ اس کے ایک ایک لقمے پر مسکرا کر دیکھتی وفا کے چہرے کی مسکراہٹ آخری لقمے پر غائب ہو گئی۔ مائی لو، اب تو تمہاری طلاق بھی؟ ابھی اس کے منہ سے بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ ہادی رائے زادہ کے منہ پر اتنی زور سے پڑا کہ کچھ پل کے لیے وہ حیرت کے سمندر سے نکل ہی نہ پایا۔ شوق کی کیفیت میں وفا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان رقم تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے ہادی رائے زادہ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ یکدم داڑا، مگر وہ سکون سے اس کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی شے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ہاشم، جو التمش کا فون نہ لگنے پر گھر کے اندر گھس آیا تھا، اچانک صورتحال بدلنے پر یکدم پلر کی اوٹ میں چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ پل پل بدلتی صورتحال سے وہ اتنا تو اخذ کر چکا تھا کہ یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔